وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. ہر قسم کی حمد و ستائش تمام قسم کی تعریفوں کے لائق وہی ایک اللہ پاکی ذات ہے جو ہم سب کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے. ساری کائنات کا خالق حقیقی اور ہر ذرے کا مالک و مختار ہے. جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اس کے کرنے کرانے میں، اس کی قوت و طاقت میں، اس کے ارادے اور فیصلے میں کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا پارٹنر نہیں ہے. وہ ایک ہے، یکتا ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، آپ کے ازواج پر، آپ کے اہل بیت پر، آپ کے ماننے والوں پر. معزز سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت، میں نے ابھی آپ حضرات کے روبرو سورۃ النساء کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کے فرمایا کہ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اللہ تبارک و تعالی نے آپ پر کتاب اور حکمت کی باتیں اتاری ہیں. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اور جو بھی آپ نہیں جانتے تھے اللہ تبارک و تعالی نے وہ ساری باتیں آپ کو سکھائی، وہ ساری باتیں آپ کو بتلائی. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا فضل آپ پر بہت ہی عظیم ہے، بہت ہی بڑی ہے. حضرات، اس آیت میں بہت ساری باتیں بتائی گئی ہیں، لیکن ان میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلیم حاصل کی ہے. علم دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. آپ کی تربیت کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. آپ کو سکھانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. آپ کا معلم اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. آپ کا مربی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے چہیتے نبی اور چہیتے رسول ہونے کی حیثیت سے آپ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلیم و تربیت سے فیضیاب ہوئے ہیں. تو سب سے بہترین نظام تعلیم و تربیت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. دنیا میں سب سے بہترین استاد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دنیا میں سب سے بہترین مربی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دنیا میں سب سے بہترین معلم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہی وجہ ہے آپ دیکھیں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی مدت میں دنیا کے سب سے بگڑی ہوئی قوم
قوم عرب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی تربیت میں دنیا کی امام بنا دی، دنیا کی رہنما بنا دی، دنیا کی رہبر بنا دی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو اسوہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ جو پہلو ہے ہمارے سامنے رکھنا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم و تربیت کیا تھا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام تعلیم و تربیت کیا تھا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی غلطی کرنے والے کو دیکھتے تو کیسے اس کی اصلاح کرتے تھے؟ جب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بگڑے ہوئے انسان کو دیکھتے تو کس طرح اس کی اصلاح کرتے تھے؟ یہ جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ کیوں کہ آج بہت سارے والدین اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، بہت سارے استاد اپنے شاگردوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، بہت سارے ٹیچرز اپنے اسٹوڈنٹسوں کو سنوارنا چاہتے ہیں، بہت سارے بڑے اپنے چھوٹوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو طریقہ ہے وہ طریقے سے ناآشنا ہے۔ والدین اپنے بچوں کو تربیت کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں، جو بنانے کی، سنوارنے کی جو کوشش کرتے ہیں، لیکن بچے بننے کے بجائے بگڑتے چلے جاتے ہیں۔ استاد شاگردوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، شاگردوں کو سنوارنا چاہتے ہیں، بنانا چاہتے ہیں، رہی بات ہے کہ شاگرد بننا نہیں چاہتے، سدھرنا نہیں چاہتے، بگڑتے چلے جاتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے گھر کے بڑے یا کسی بھی معاشرے کے بڑے اپنے چھوٹوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، سنوارنا چاہتے ہیں، بنانا چاہتے ہیں، لیکن رہی بات کہ وہ سدھرتے نہیں، سنورتے نہیں، بنتے نہیں، وہ بگڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ کیا سبب ہے؟ ہم لوگ تو تربیت تو کرنا چاہتے ہیں، اصلاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن آج ہمارے پاس پیغمبرانہ اسلوب نہیں ہے، آج ہمارے پاس نبیوں کا اسلوب نہیں ہے کہ کس طرح سنوارنا چاہیے، کس طرح سدھارنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی بگڑے ہوئے انسان کو دیکھتے تو کیسے اس کی اصلاح کرتے تھے، یہ جاننا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے، میرے لیے اور آپ کے لیے، ہر انسان کے لیے یہ جاننا ضروری ہے۔ حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو اسوہ ہے، جب بھی ہمارے سامنے کوئی شخص غلطی کرتا ہے، جب بھی ہم کسی بگڑے ہوئے انسان کو دیکھتے ہیں، جب بھی کسی غلط انسان کو ہم دیکھتے ہیں، جب بھی کوئی گمراہ انسان کو ہم جب دیکھتے ہیں، جب بھی کوئی بدعتی کو ہم دیکھتے ہیں، جب بھی کوئی کسی خرافاتی کو دیکھتے ہیں، جب بھی کسی بد اخلاقی کرنے والے کو دیکھتے ہیں، جب بھی کسی بے ادبی کرنے والے کو دیکھتے ہیں، جب بھی کسی گستاخی کرنے والے کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیسے ہمیں انہیں سدھارنا چاہیے؟ کیسے ہمیں ان کی اصلاح کرنا چاہیے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا طریقہ بتائے ہیں، کیا اسلوب بتائے ہیں، کیا نکات بتائے ہیں؟ اگر آج ہم ان اسلوب کو اختیار کر لیتے، اگر آج ہم ان نکات کو اگر ہم اپنی زندگی میں اپنا لیتے تو آج ہمارے بچے بگڑتے نہیں، آج معاشرے میں ہمارے نوجوان بگڑتے نہیں۔ کسی بھی انجمن میں ہو یا کسی بھی جماعت میں ہو یا کسی بھی معاشرے میں یا کسی بھی سوسائٹی میں آج آپ دیکھ لیں، اگر پیغمبرانہ اسلوب کو سامنے رکھ کر اگر ہم اصلاح کرتے، اگر ہم ان کی تربیت کرتے، ان کو سنوارتے، ان کو سدھارتے، تو واللہ آج ہمارے سامنے ایسے بگڑے ہوئے انسان نہیں دکھتے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ پیغمبرانہ اسلوب کیا ہے، کیا نکات ہیں۔
کہ ہم اس نکات کو اپنا کر ہم اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کو سدھار سکتے ہیں، اپنے بگڑے ہوئے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کسی بگڑے ہوئے انسان کو دیکھو، جب بھی کسی غلطی کرنے والے انسان کو دیکھو تو ان کی اصلاح کرتے ہوئے اس بات کا خیال ضرور رکھو کہ اچھے سے ان کو سمجھاؤ کہ ان کی تذلیل کرنا، ان کی توہین کرنا، ان کی عزت کو نیلام کرنا، ان کی تذلیل کر کے آپ ان کی اصلاح نہیں کر سکتے، آپ ان کی توہین کر کے آپ ان کی تربیت ہرگز نہیں کر سکتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ ان کی انا کو مجروح کر کے آپ ان کی اصلاح اور تربیت نہیں کر سکتے۔ اصلاح کرنا ہے، تربیت کرنا ہے تو یہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے نرم مزاجی اختیار کریں، اچھے انداز میں ان کی عزت کا احترام کر کے، ان کی آبرو کا احترام کر کے ہمیں اصلاح کرنا چاہیے، تربیت کرنا چاہیے۔ یہ یاد رکھیں، آپ کسی بھی انسان کی توہین کر کے اصلاح نہیں کر سکتے، کسی بھی انسان کی تذلیل کر کے آپ اس کی اصلاح نہیں کر سکتے، اس کی تربیت نہیں کر سکتے۔ ہاں، انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، لیکن آپ اس کی تذلیل کریں گے، اس کی توہین کریں گے، اس کے بعد اگر آپ اصلاح کریں گے، لاکھ کوششیں کر لیں، لاکھ منصوبے کر لیں، لیکن وہ بننے کے بجائے اور زیادہ بگڑ جائے گا، وہ تربیت پانے کے بجائے وہ اور زیادہ غلط راستے میں اتر جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے شروعات ہی اس طریقے سے کی ہے کہ آپ نے اس کی تذلیل کی، اس کی توہین کی، اس کو ذلیل کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ملاحظہ فرمائیں، جب بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی کے بارے میں کوئی شکایت آ جاتی کہ فلاں صحابی نے یہ کام غلط کر دیا، فلاں صحابی نے یہ کام غلط کیا ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب کیا تھا؟ سدھارنے کا، سنوارنے کا، اصلاح کرنے کا اسلوب کیا تھا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھتے اور فرماتے کہ ما بال اقوام یفعلون کذا و کذا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، کیا بات ہے کہ میں نے فلاں آدمی کے بارے میں ایسا ایسا کرتے ہوئے سنا ہے۔ پیارے نبی نام نہیں لیتے تھے کہ زید نے ایسا کیا، بکر نے ایسا کیا، مسٹر ایکس وائی زیڈ نے ایسا کیا۔ اگر نام لیتے تو اس کی توہین ہو جاتی، اس کی تذلیل ہو جاتی۔ یاد رکھیں کہ کسی کی بھی تذلیل کر کے، توہین کر کے آپ اس کی اصلاح ہرگز نہیں کر سکتے، اس کی تربیت ہرگز نہیں کر سکتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، ما بالو اقوام یفعلون کذا و کذا۔ کیا بات ہے کہ فلاں کے بارے میں ایسی بات ہمیں سننے کو مل رہی ہے۔ جو آدمی غلط کیا ہے وہ سمجھ جاتا تھا کہ پیارے نبی مجھے ہی کہہ رہے ہیں، وہ اپنی اصلاح کر لیتا اور لوگوں کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ کس کو کہہ رہے ہیں۔ اس لیے ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ آج ہم گھر کے بڑے ہیں، دکان کے مالک ہیں یا کسی کمپنی کے باس ہیں، تو ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے کسی بھی ورکر اگر غلطی کرتا ہے، دکان کے نوکر اگر غلطی کرتا ہے، کوئی خادم غلطی کرتا ہے، تو ہمیں اس کی اصلاح کیسے کرنا چاہیے، اس کی تربیت ہمیں کیسے کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے گھر کے بچے اگر غلطی کرتے ہیں، اگر بگڑ جاتے ہیں، تو ان کی اصلاح ہمیں کیسا کرنا چاہیے، ان کی تربیت ہمیں کیسا کرنا چاہیے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے سب سے پہلے اصلاح کرتے ہوئے عزت کا خیال رکھیں، احترام، اس چیز کا خیال رکھیں، اس کے بعد اصلاح کریں۔
اور اسی طرح سے حضرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ یہ بھی تھا، جب بھی کسی غلطی کرنے والے کو آپ دیکھتے، جب بھی کسی بگڑے ہوئے انسان کو آپ دیکھتے، جب بھی کسی کوئی بدعتی کو، جب بھی کوئی غلط کام کرنے والے کو، جب بھی کوئی بد اخلاقی کرنے والے کو، جب بھی کوئی گستاخی کرنے والے کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تو ان کی اصلاح کیسے کرتے تھے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی آپ کسی غلطی کرنے والے کو دیکھو تو ان کی اصلاح ضرور کرو، لیکن اصلاح کرتے ہوئے ان کے مزاج اور ان کی طبیعت کا خیال رکھو، ان کی مزاج اور ان کی طبیعت کا ضرور خیال رکھنا چاہیے۔ کہاں نرمی اختیار کرنا، کہاں سختی اختیار کرنا، کہاں نرم ہونا، کہاں گرم ہونا۔ ہر وقت سختی کام نہیں آتی، ہر وقت نرمی بھی کام نہیں آتی۔ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ غلطی بہت بڑی ہوگی، لیکن بڑے نرم سے ان کو سمجھانا پڑے گا۔ بعض مرتبہ غلطی بہت چھوٹی ہوگی، لیکن بہت سختی کے ساتھ ان کو روکنا پڑے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا، آپ لوگ بارہا سنے ہوں گے، مسجد نبوی کا واقعہ ہے۔ مسجد نبوی میں ایک بدو آیا، ایک دیہات کا رہنے والا آیا، آ کر مسجد نبوی میں پیشاب کرنے لگا۔ پیشاب وہ بھی مسجد نبوی، اور صحابہ اکرام کے سامنے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دیہات کا رہنے والا، ایک بدو قسم کا آدمی آ کر مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر سب کے سامنے پیشاب کرنے لگا۔ کتنی بڑی گستاخی ہے، کتنی بڑی بے ادبی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فوراً اس دیہات کا رہنے والے آدمی کو روکنے کے لیے دوڑے، ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے لیے دوڑے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کہنے لگے کہ رک جاؤ، وہ پیشاب کرنا شروع کر چکا ہے، اگر پیشاب کرنا شروع نہ کیا ہوتا تب روکتے تو بات الگ تھی، وہ تو ابھی پیشاب کرنا شروع کر دیا ہے، اگر آپ اس کو روکنے کے لیے دوڑیں گے تو وہ آپ کو روکنے کے آتے ہوئے دیکھ کر وہ دوڑے گا، اب پیشاب کرتے ہوئے پوری مسجد دوڑے گا تو پوری مسجد گندگی ہو جائے گی، پوری مسجد نجاست سے پھیل جائے گی۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو روک دیا۔ اب وہ دیہات کا رہنے والا پیشاب کرنے سے فارغ ہو گیا، استنجا کرنے سے فارغ ہو گیا۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور بلا کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے بندے، یہ مسجد ہے، یہ استنجا کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ پیشاب کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرمی کے ساتھ اس دیہات کے رہنے والے کو، اس بدو کو پیارے نبی نے سمجھایا، غصہ نہیں کیا، سختی نہیں اپنایا، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کیا، بڑے نرم مزاجی کے ساتھ، بڑے ٹھنڈے مزاج کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہات کے رہنے والے آدمی کو سمجھایا کہ یہ مسجد ہے، یہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے، یہاں پر قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، یہاں پر بول براز کرنا نہیں ہے۔ اور وہ دیہات کا رہنے والا ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نرم مزاجی کو دیکھ رہا ہے، اور ایک طرف صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سختی کو دیکھ رہا ہے۔ تو فوراً وہ دیہات کا رہنے والا کہنے لگا
کہ اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرمائے، ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں ان پر اللہ تعالیٰ رحم نہ فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے بندے، اللہ کی رحمت تو بہت ہی وسیع ہے، تم نے تو تم پر اور مجھ پر اس کو یہاں پر دائرے میں بند کر دیا۔ ذرا غور فرمائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہات کے رہنے والے اس بدو قسم کے آدمی کی اصلاح فرمائی تو اس کے مزاج اور اس کی طبیعت کا خیال رکھا، کیونکہ وہ ایک بدو تھا، ایک دیہات کا رہنے والا، ایک قریے کا رہنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیہات کے آدمیوں اور دیہات کے رہنے والے بدو قسم کے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر ان لا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ۔ اگر دیہات کے رہنے والے اگر کفر اختیار کرتے تو وہ اپنے کفر میں بڑے سخت ہوتے، اگر وہ نفاق اختیار کرتے تو وہ اپنے نفاق میں بڑے سخت ہوتے، اگر وہ اسلام لا لیتے تو وہ تربیت سے ناآشنا ہوتے، علم سے ناآشنا ہوتے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے جب بھی کسی غلطی کرنے والے کو دیکھو، جب بھی کسی بگڑے ہوئے انسان کو دیکھو، اصلاح کرنا چاہتے ہو، اگر ان کی تربیت کرنا چاہتے ہو تو ان کی مزاج اور ان کی طبیعت کا خیال رکھو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی تعلیم دی ہے، یہی تربیت کی ہے۔ حضرات اسی طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تربیت کرنا، یہ اصلاح کرنا، یہ کب سے اہتمام کرنا چاہیے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچپن سے اہتمام کرنا چاہیے، بچپن سے، بچپن ہی سے تربیت کریں، بچپن ہی سے اصلاح کریں۔ گھر کے اندر بچے ہیں تو بچپن ہی سے ان کو بتائیں کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ اگر وہ خلاف شریعت کام کرتے ہیں تو ان کو اچھے انداز میں بڑے شفقت سے ان کو سمجھائیں کہ یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، یہ کام غلط ہے۔ آج معاشرے کے اندر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ابھی تو بچے ہیں، ابھی تو بچے ہیں، ابھی بڑے ہونے دو، ابھی تو نوجوان ہیں، یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں۔ لیکن جب بچہ بڑا ہو کر بگڑ جاتے ہیں تو والدین در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، حضرت ہمارے بچے بگڑ گئے، ہمارا بچہ نشے کا عادی ہو گیا، ہمارا بچہ شراب کا عادی ہو گیا، ہمارا بچہ ڈرگس کا عادی ہو گیا، ہمارا بچہ شرشت کا عادی ہو گیا۔ اسی لیے پیارے نبی نے فرمایا جب بھی آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں، جب بھی آپ تربیت کرنا چاہتے ہیں، تربیت کرنے کا وقت کون سا ہے، کب سے ہے؟ بچپن ہی سے اپنے بچوں کی تربیت کریں، بچپن ہی سے اپنے بچوں کی اصلاح کریں۔ آج دیکھا جاتا ہے کہ گھروں کے اندر بچے ہوتے ہیں، آج ہمارے بچیوں کو نیم موریا لباس پہنا دیتے ہیں، پورا گھٹنا نظر آتا ہے، پورا رام نظر آتا ہے۔ ایسے لباس والدین خود اپنے بچوں کو پہناتے ہیں۔ آج اپنے بچوں کے بگڑنے میں سب سے پہلا اپنے والدین ہی اس کے ذمہ دار ہیں۔ اپنے بچوں کو نیم موریا لباس، گھٹنا نظر آتا ہے، رام نظر آتا ہے، ایسے لباس پہنا دیتے ہیں۔ کہنے پر یہ کہتے ہیں کہ ابھی تو بچی ہے، ابھی تو 5 سال ہے، ابھی تو 10 سال ہے۔ یاد رکھو، اگر بچپن ہی سے اگر آپ اصلاح کریں گے، تربیت کریں گے تو بڑے ہو کر بھی وہی عادت ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ابھی تو بچے ہیں، ابھی تو بچے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی بچہ غلطی کرتا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے شفقت کے ساتھ
محبت کے ساتھ بچوں کو سمجھاتے تھے، سکھاتے تھے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ راستے میں جا رہے ہیں۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ راستے میں ان کو ایک کھجور پڑا ہوا ہے۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے اس کھجور کو فوراً اٹھا لیا اور فوراً اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لیا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فوراً پیارے نبی نے فرمایا کہ کخ کخ، یعنی تھوک دو، تھوک دو، اس لیے کہ آل رسول کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے یہ امکان تھا کہ یہ کھجور جو راستے میں پڑی تھی کہیں صدقے کا نہ ہو جائے، اس لیے پیارے نبی نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو یہ تربیت دی، یہ اصلاح کی کہ تھوک دو، تھوک دو، آل رسول کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جب چھوٹے تھے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ ایک دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے، سب ایک ہی برتن میں کھا رہے تھے۔ حضرت عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب میں نے کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھا، اس برتن پر بیٹھا تو میرا ہاتھ ادھر ادھر جانے لگا، میرا ہاتھ برتن میں ادھر ادھر جانے لگا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے جب کھانا شروع کرو تو بسم اللہ پڑھو اور اپنے سامنے سے کھاؤ، اپنے ہاتھ کو ادھر ادھر مت دوڑاؤ، جو تمہارے سامنے ہے اس کو کھاؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی سے یہ تعلیم، یہ تربیت، یہ اصلاح فرمائی۔ اور اسی طرح سے حضرات جب بھی کوئی غلطی کرتا ہے، جب بھی کوئی بگڑے ہوئے انسان کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں فوراً غصہ آ جاتا ہے، غصے کی حالت میں ہمیں اسے فوراً ڈانٹ دیتے ہیں، ڈپٹ دیتے ہیں۔ جب بھی ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں، جب بھی کوئی دعوت و تبلیغ کے میدان سے تعلق رکھنے والا ہو، جب بھی کوئی اصلاح کرنے والا ہو، گھر کا بڑا ہو، تربیت کرنے والا ہو، تو ان لوگوں کو اس نکات کا مد نظر رکھنا چاہیے کہ جب بھی کوئی غلطی کرتا ہے تو بڑے ٹھنڈے مزاج کے ساتھ اسے اصلاح کرنا چاہیے، تربیت کرنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی کو لے کر آئے، وہ صحابی نے کیا غلطی کی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ انہوں نے شراب پی ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مارو، یعنی 40 کوڑے مارو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کوئی کپڑے سے مارنے لگا، کوئی ہاتھ سے مارنے لگا۔ لہذا جب سزا مکمل ہو گئی تو ایک صحابی کو غصہ آیا تو کہنے لگے لعنت اللہ علیہ، اللہ کی لعنت ہو تم پر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تلعنوا، اس بھائی پر لعنت مت کرو، کیونکہ انہوں نے غلطی کی ہے اور اس غلطی کا سزا بھی ان کو مل چکا ہے، لہذا لعنت مت کرو، تمہاری لعنت سے شیطان خوش ہو رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھنڈے مزاج کے ساتھ انہیں سمجھایا، ان کی تربیت کی، ان کی اصلاح کی۔ اور اسی طرح سے حضرات جب بھی ہم لوگوں کو چاہیے، پیارے نبی کی سیرت کا ایک پیغام یہ بھی ہے، زندگی میں ہر معاملے میں خصوصاً دعوت و تبلیغ، اصلاح کرنے والے لوگوں کو چاہیے کہ نرمی اختیار کریں، ہر معاملے میں نرمی ہونا چاہیے، سختی کسی بھی معاملے میں کام نہیں آتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما کان رفق فی شیء الا زانہ ولا نزع من شیء الا شانہ، ہر معاملے میں جو نرمی اختیار کرے گا اس معاملے کو نرمی سوار دے گا۔ اگر کسی معاملے میں آپ نرمی کو چھوڑ کر
اگر سختی اختیار کریں گے تو اس معاملے کو آپ کی سختی بگاڑ دے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس رویے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑے شفیق اور مہربان بنایا ہے لوگوں کے حق میں۔ اگر آپ لوگوں کے حق میں مہربان ثابت نہ ہوتے، نرم مزاجی ثابت نہ ہوتے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ارد گرد جو صحابہ ہیں وہ کب کا ہی آپ سے چلے گئے ہوتے، چھٹ گئے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نرم مزاجی عطا فرمایا ہے، نرم مزاجی عطا فرمایا ہے، اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہمیشہ آپ کے ارد گرد نظر آتے ہیں۔ اگر آپ نرم مزاج نہ ہوتے، اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو آپ کے ارد گرد جو صحابہ ہیں کب کا ہی آپ سے چھڑ گئے ہوتے۔ اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہر معاملے میں ہم لوگوں کو نرمی اختیار کرنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو یہی تعلیم دی ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک اہم پیغام یہ بھی ہے، جو بھی لیڈر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو بھی امام ہوتے ہیں، جو بھی عالم ہیں، جو بھی محدث ہیں، جو بھی مفسر ہیں، جو بھی خطیب ہیں، جو بھی کسی بھی جماعت کے ذمہ دار ہیں، ان لوگوں کو چاہیے لوگوں کو اصلاح کرتے ہوئے، لوگوں کو تربیت کرتے ہوئے، دوسروں کو کہنے سے پہلے، دوسروں کو حکم دینے سے پہلے سب سے پہلے خود پریکٹیکل بنے، سب سے پہلے خود بن کر دکھائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیمات دی ہے۔ والدین بچوں کو تربیت کرنا چاہتے ہیں، کسی چیز سے روکنا چاہتے ہیں، والدین کو سب سے پہلے اس چیز سے رکنا پڑے گا۔ اگر کوئی امام، کوئی خطیب کسی آدمی کو نصیحت کرنا چاہتا ہے، کسی آدمی کی تربیت کرنا چاہتا ہے، سب سے پہلے اس کو اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ اگر کسی آدمی کو، اگر معاشرے کے عورتوں کو پردے کا حکم دینا چاہتا ہے، پردے کی نصیحت کرنا چاہتا ہے، تو اس عالم کو، اس نصیحت کرنے والے کو یہ عمل کرنا پڑے گا، سب سے پہلے اس کے گھر کے اندر پردے پر عمل ہو جائے۔ اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسجد نبوی کی تعمیر ہونے لگی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مسجد نبوی کی تعمیر میں جہاں پتھریں اٹھا کر لایا کرتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر پیارے نبی بھی پتھروں کو اٹھا کر لاتے تھے۔ پیارے نبی ایسا نہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہ حکم کر دیا کہ تم ایسا کرو، تم ویسا کرو۔ یہ حکم دے کر پیارے نبی کونے میں نہیں بیٹھے، بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود وہ کام کرنے لگے۔ جہاں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے ہاتھوں سے پتھر اٹھا کر لاتے تھے، پیارے نبی بھی وہیں پر مسجد تعمیر کے لیے پتھر اٹھا کر لایا کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر دعا بھی فرمائی، اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم تعلیم یہ بھی دی ہے کہ جب بھی کوئی تربیت کرتا ہے، جب بھی کوئی اصلاح کرتا ہے، حکم دینے سے پہلے، کسی بھی آدمی کو کوئی حکم دینے سے پہلے کبھی کبھار اس کام کو اسے کر کے دکھانا پڑے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، مجھے نماز کے اوقات کے بارے میں بتائیے،
نماز کے ٹائمنگ کے بارے میں مجھے بتائیے کہ نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے. تو پیارے نبی نے اس صحابی کو کہا کہ آج پورا دن میرے ساتھ رہیے. لہذا وہ صحابی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پورے دن پیارے نبی کے ساتھ رہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بتائے. اس دن پیارے نبی نے تمام نمازوں کو اول وقت میں پڑھ کر دکھایا. دوسرے دن پیارے نبی نے تمام نمازوں کو آخر وقت میں پڑھ کر دکھایا تاکہ اس صحابی کو معلوم ہو جائے کہ اول وقت کیا ہے, نماز کا آخر وقت کیا ہے. اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے جب بھی کوئی کام ہمیں کرتے ہیں, جب بھی ہم اپنے بچوں کو تربیت کرنا چاہتے ہیں, جب بھی ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں, جب بھی کوئی استاد اپنے شاگردوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں, جب بھی کوئی بڑے اپنے چھوٹوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں, ان تمام نکات کو اپنے سامنے رکھیں, ان تمام نکات کو اپنائیں. اس کے بعد اپنے بچوں کی تربیت کر کے دیکھیں, اس کے بعد اپنے شاگردوں کی تربیت کر کے دیکھیں, اس کے بعد اپنے چھوٹوں کی تربیت کر کے دیکھیں. آج ہمارے سامنے ہم تربیت کرنا چاہتے ہیں, ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں, ہم کوشش بھی کرتے ہیں, لیکن ہمارے بچے بگڑ جاتے ہیں, ہمارے شاگرد بگڑ جاتے ہیں, ہمارے چھوٹے بگڑ جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آج ہمارے پاس تربیت کرنے کا پیغمبرانہ اسلوب نہیں ہے, آج ہمارے سامنے پیغمبرانہ طریقہ نہیں ہے. اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے پیغمبرانہ اسلوب اختیار کر لیں, پیغمبرانہ طریقہ اختیار کر لیں, پیغمبرانہ لہجہ اختیار کر لیں. اس کے بعد اصلاح کر کے دیکھیں آپ کے بچے کیسے تربیت یافتہ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد اصلاح کر کے دیکھیں آپ کے شاگرد کیسے تربیت یافتہ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد آپ تربیت کر کے دیکھیں آپ کے چھوٹے کیسے تربیت یافتہ ہو جاتے ہیں. دعائے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اچھے انداز میں, نرم انداز میں اصلاح کرنے کی, تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.